بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھی، اس نے اللہ کو خوش کر دیا۔ رجب اللہ پاک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جسے خود اللہ نے اپنا مہینہ فرمایا۔ رجب المجرب کا مہینہ یعنی کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور دعا اور استغفار اور رحمت الہی کا نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کی بارش مسلسل جاری رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کو رجب الاصاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ سب سے مراد کرنا اور برسانے کے بھی ہیں۔ جس طرح یہ مہینہ عام مہینوں جیسا نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اس مہینے میں اللہ پاک کے کچھ ایسے خاص بندے بھی ہوتے ہیں جن پر وہ اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک بغیر مانگے اپنی یاد عطا کر دیتا ہے۔ ہر شخص یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا ذکر بھی اللہ کی اجازت سے نصیب ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو انسان نیکی کا خیال بھی نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ چاہ لے تو عام سا بندہ بھی اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اپنی عبادت کی چاہ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، صدقہ ہو یا اللہ کا ذکر ہو، یہ سب ہماری اپنی طاقت یا عقل سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب اللہ کے حکم، اس کی اطاعت سے ہوتا ہے۔ رجب کے مہینے میں اللہ پاک اپنے لاڈلے بندوں کے دلوں میں خاص طور پر اپنی طرف سے متوجہ کر لیتا ہے، اور ان کی زبان سے وہ کلمات جاری کر دیتا ہے جو ہر ایک کی زبان پر نہیں آتے۔ یہ اللہ کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ اپنے بندے کو اپنا بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے اور پھر اس کے دل کو دنیا کی بے سکونی سے نکال کر اپنی یاد کے سکون میں داخل کر دیتا ہے۔ ایسے بندے خود بھی نہیں جانتے کہ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر کیسے جاری ہو جاتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زبان پر یہ ذکر آسانی سے جاری ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے محبت فرما رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھے یاد کرے، مگر ساتھ ہی ایسے بندے کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی مقام یا کمال نہیں بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی قربت مانگنے سے نہیں بلکہ اللہ کے چن لینے سے ملتی ہے، اور جسے اللہ اپنا لے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی باتوں میں نرمی آ جاتی ہے، اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کے رضا بن جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے لاڈلے بندے وہی ہوتے ہیں جو خود کو کچھ نہیں سمجھتے اور ہر نعمت کی صرف اللہ کی عطا مانتے ہیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دے جس کا ذریعہ میں تجھے سب سے زیادہ یاد کر سکوں اور میں تجھے سب سے زیادہ پسند ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان کی ساری مخلوق رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ کلمہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے جس بندے کی زبان سے یہ کلمہ خود بخود جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح چلنے لگے، یا اللہ کا نام، درود پاک یا کوئی بھی ذکر زبان پر بغیر زور لگائے آ جائے، تو وہ بندہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی اپنی طاقت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی زبان کو اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ ذکر بھی اللہ کی اجازت سے نصیب ہوتا ہے۔ ہم خود سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن، نہ ذکر، جب تک اللہ نہ چاہے، اور جب اللہ چاہ لے تو عام سا بندہ بھی اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ خاص طور پر رجب کی بابرکت مہینے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو یہ یاد کی دولت عطا فرماتا ہے۔ جس بندے کی زبان سے لا الہ الا اللہ سے آباد ہو جائے اور اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، یہ وہی بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے پیارے، لاڈلے اور چنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جسے چاہے اپنا بنا لیتا ہے اور پھر اس کی دل اور زبان دونوں کو اپنی یاد میں لگا دیتا ہے۔ ایسے بندوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ ان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہتی ہے، اور یہی ذکر ان کے لیے دنیا میں سکون اور آخرت سے نجات کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، جو بندہ اس بابرکت مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں 1,00,000 سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ پاک اس بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی برکت صرف اسی تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کی نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کی اولاد، اس کے گھر، اس کے رزق اور اس کی زندگی میں خیر ہی خیر لکھ دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بھلائیاں اس کے مقدر میں ڈال دی جاتی ہیں۔ پھر وہ بندہ اللہ سے خود بھی
جو بھی جائز دعا مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل میں مرادیں پوری کرتا ہے، اس کے گھر میں برکت آتی ہے، اس کے کام میں آسان ہو جاتے ہیں۔ پورا سال اللہ پاک کے خاص نظر رحمت اس بندے پر رہتی ہے۔ جس بندے پر اللہ کی نظر ہو اس پر کوئی مصیبت بلا نقصان اثر نہیں کر سکتا، کیونکہ جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسے انسان زندگی کی خوشیاں سکون اور اطمینان کے ساتھ گزارتا ہے۔ ناظرین، اس تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھیں تو دن میں 5 تسبیحیں مکمل ہو جاتی ہیں، اور باقی 5 تسبیحیں آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اور یوں آپ کی 1000 ذکر پورے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی دن آپ بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو لیٹ کر بھی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کو نیت دیکھنی ہوتی ہے، انداز نہیں۔ کوشش کریں کہ پورے دن میں 1000 مرتبہ مکمل ہو جائے، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک پورا سال آپ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، آپ کے بچوں، آپ کے گھر پر، آپ کے رزق پر اپنی خاص نظر رکھتا ہے، کیونکہ جس بندے کی زبان سے لا الہ الا اللہ سے آباد ہو جائے وہ بندہ اللہ کی بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنے قریب رہنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، آپ اس عمل کو لازمی پڑھیں اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے لاڈلے اور پیارے بندوں میں شامل فرما لے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ ناظرین، جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔